السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتھینٹیکیشن آف اسلام میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ سورہ کوثر کا ترجمہ اور اس کی تفسیر شیئر کروں گی، اور اس کا شان نزول کیا تھا، یعنی کہ یہ سورت کس وجہ سے نازل ہوئی، اور حوض کوثر کا پورا حال انشاءاللہ تفسیر میں آپ کے ساتھ بیان کروں گی کہ حوض کوثر کیا ہے، کس طرح کا ہے اور کیسا ہے۔ تو چلیے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر دیجئے، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو مل سکے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ عاص بن وائل جو مکہ معظمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دشمن تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتا تھا تو کہتا تھا کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑو، ان کے آل اولاد تو ہے نہیں، موت کے بعد ان کا ذکر و فکر بھی ختم ہو جائے گا۔ اس پر سورۃ الکوثر نازل ہوئی۔ اس میں بتا دیا کہ آپ کا ذکر اللہ تعالیٰ بہت بڑھائے گا، جو شخص آپ سے دشمنی کرنے والا ہے وہی بے نام و نشان رہے گا انشاءاللہ۔ تو اس لیے یہ سورت جو ہے وہ نازل ہوئی تھی۔ تو سورۃ الکوثر آپ کے سامنے اب ترجمے کے ساتھ پیش کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، فصلی لربک وانحر، سو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ ان شانئک ھو الابتر، بلا شبہ آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ یہ سورۃ الکوثر کا ترجمہ ہے۔ بعض حضرات نے اسے مدنی سورت بتایا ہے، ایک اور قول یہ بھی ہے کہ مکہ معظمہ میں یہ نازل ہوئی تھی۔ اس میں 3 آیتیں ہیں، اور تعداد آیات کے اعتبار سے یہ قرآن حکیم کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی یہی منقول ہے کہ اسی خیر کثیر میں نہر کوثر بھی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ ارشاد فرمایا، پہلی آیت کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے نوازا، سید الانبیاء اور رسول بنایا، قرآن عطا فرمایا، اور بہت بڑی امت آپ کے تابع بنائی، آپ کا دین سارے عالم اور ساری اقوام میں پھیلایا، اور آخرت میں آپ کو بہت بڑی خیر سے نوازا اور مقام محمود بھی عطا فرمایا۔ نہر کوثر بھی خیر کثیر کا ایک حصہ ہے، اور خیر کثیر اسی میں منحصر نہیں۔ احادیث شریفہ میں نہر کوثر کی بھی بہت عظیم صفات بیان فرمائی گئی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں شب معراج میں جنت میں چل پھر رہا تھا، اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نہر ہے، اس کے دونوں جانب موتیوں کے بنائے ہوئے ایسے قبے ہیں کہ موتیوں کو اندر سے تراش کر ایک ایک موتی کا ایک ایک قبہ بنا دیا گیا ہے۔ میں نے دریافت کیا، اے جبریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ کوثر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اس کے اندر کی مٹی بہت تیز خوشبودار مشک کی ہے۔ بخاری شریف کی روایت یہ آپ کے سامنے میں نے ذکر کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے حوض کا طول اور عرض، یعنی اس کی لمبائی اور چوڑائی اتنی زیادہ ہے کہ اس کے ایک طرف سے دوسری طرف جانے کے لیے 1 ماہ کی مدت درکار ہے، اور اس کے گوشے برابر ہیں، یعنی طول اور عرض دونوں برابر ہیں، لمبائی اور چوڑائی کہ یہ اسکوائر شیپ میں ہے۔ تو اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، اس کی خوشبو مشک سے زیادہ عمدہ ہے، اور اس کے لوٹے اس قدر ہیں جتنے آسمان کے ستارے ہیں، جو اس میں سے پیے گا کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے یہ۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حوض اس قدر عریض اور طویل ہے کہ اس کے 2 طرفوں کے درمیان اس فاصلے سے بھی زیادہ فاصلہ ہے جو ایلا سے عدن تک ہے۔ ایلا اور عدن یہ 2 جگہوں کے نام ہیں۔ سچ جانو وہ برف سے زیادہ سفید اور اس شہد سے زیادہ میٹھا ہے جو دودھ میں ملا ہوا ہو، اور اس کے برتن ستاروں کی تعداد سے زیادہ ہیں، اور میں دوسری امتوں کو اپنے حوض پر آنے سے ایسے ہٹاؤں گا جیسے دنیا میں کوئی شخص دوسرے کے اونٹوں کو اپنے حوض سے ہٹاتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا اس روز آپ ہم کو پہچانتے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ضرور پہچان لوں گا، اس لیے کہ تمہاری ایک علامت ہوگی جو کسی اور امت کی نہ ہوگی، وہ یہ ہے کہ تم حوض پر میرے پاس اس حال میں آؤ گے کہ وضو کے اثر سے تمہارے چہرے روشن ہوں گے اور ہاتھ پاؤں سفید ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان کے ستاروں کی تعداد میں حوض کے اندر سونے چاندی کے لوٹے نظر آ رہے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس حوض میں 2 نالے گر رہے ہوں گے، جنت کی نہر سے اس کے پانی میں اضافہ کر رہے ہوں گے، ایک پر نالا سونے کا اور دوسرا چاندی کا ہوگا۔ حوض کی وسعت کئی طرح ارشاد فرمائی، کہیں 1 ماہ کی مسافت کا فاصلہ اس کی دونوں طرفوں کے درمیان بیان فرمایا گیا، کہیں ایلا اور عدن کے درمیان کا فاصلہ بھی
اس کی وسعت سے تشبیہ دیا گیا، اور ان مثالوں کا مقصد حوض کی وسعت کو سمجھانا ہے، ناپی ہوئی مسافت بتانا مراد نہیں ہے۔ اہل مجلس کے لحاظ سے وہ مسافت اور فاصلہ ذکر فرمایا ہے جسے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ تو ان سب روایات کا حاصل یہ ہے کہ اس حوض کی مسافت سینکڑوں میل ہے، باقی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ احادیث شریفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نہر کوثر جنت میں ہے، میدان قیامت میں اس میں سے ایک شاخ لائی جائے گی جس میں اوپر سے پانی آتا رہے گا اور اہل ایمان اس سے پیتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا حوض اتنا بڑا ہے جتنا عدن اور عمان کے درمیان فاصلہ ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور مشک سے بہتر اس کی خوشبو ہے، اس کے پیالے آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں، جو اس میں سے ایک مرتبہ پی لے گا اس کے بعد کبھی بھی پیاسا نہ ہوگا۔ سب سے پہلے اس پر مہاجر فقراء آئیں گے۔ کسی نے اہل مجلس سے سوال کیا، یا رسول اللہ ان کا حال بتا دیجئے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں جن کے سروں کے بال بکھرے ہوئے اور چہرے بھوک اور تھکن کے باعث بدلے ہوتے تھے، ان کے لیے بادشاہوں اور حاکموں کے دروازے نہیں کھولے جاتے تھے، اور عمدہ عورتیں ان کی نکاحوں میں نہیں دی جاتی تھیں، اور ان کے معاملات کی خوبی کا یہ حال تھا کہ ان کے ذمے جو کسی کا حق ہوتا تھا سب چکا دیتے تھے، اور ان کا حق جو کسی پر ہوتا تھا تو پورا نہ لیتے تھے بلکہ تھوڑا بہت چھوڑ دیتے تھے۔ یعنی دنیا میں ان کی بدحالی اور بے مائگی کا یہ حال تھا کہ بال سدھارنے اور کپڑے صاف رکھنے کا مقدور بھی نہ تھا، اور ظاہر کے سنوارنے کو ان کا ایسا خاص دھیان بھی نہ تھا کہ بناؤ سنگھار کے چوچلوں میں وقت گزارتے اور آخرت سے غفلت برتتے۔ ان کو دنیا میں افکار اور مصائب ایسے درپیش رہتے تھے کہ چہروں پر ان کا اثر ظاہر تھا۔ اہل دنیا ان کو ایسا حقیر سمجھتے تھے کہ مجلسوں اور تقریبوں اور شاہی درباروں میں ان کو دعوت دے کر بلانا تو کیا معنی، ان کے لیے ایسے مواقع میں دروازے ہی نہ کھولے جاتے تھے، اور وہ عورتیں جو ناز و نعمت میں پلی تھیں ان خاصان خدا کے نکاحوں میں نہیں دی جاتی تھیں، مگر آخرت میں ان کا یہ اعزاز ہوگا کہ حوض کوثر پر یہ سب سے پہلے پہنچیں گے، دوسرے لوگ ان کے بعد اس مقدس حوض سے پی سکیں گے، بشرط یہ کہ اہل ایمان ہوں۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ یہ نہیں کہ غریب اور غربا، شرط ان کی بھی اہل ایمان ہونے کی ہے کہ وہ اہل ایمان ہوں، اسی میں سے پینے کے لائق ہوں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے سامنے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا کہ حوض کوثر پر سب سے پہلے پہنچنے والے وہ لوگ ہوں گے جن کے سر کے بال بکھرے ہوئے اور میلے رہتے تھے، اور جن سے عمدہ عورتوں کے نکاح نہیں کیے جاتے تھے، جن کے لیے دروازے نہیں کھولے جاتے تھے، تو اس ارشاد نبوی کو سن کر وہ گھبرا گئے اور بے ساختہ فرمایا کہ میں ایسا نہیں ہوں، میرے نکاح میں عبد المطلب کی بیٹی فاطمہ ہے اور میرے لیے دروازے کھولے جاتے ہیں، لا محالہ اب تو ایسا کروں گا کہ اس وقت تک سر کو نہ دھوؤں گا جب تک بال بکھر نہ جایا کریں، اور اپنے بدن کو اس وقت تک نہ دھوؤں گا جب تک میلا نہ ہو جایا کرے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حوض کوثر پر تمہارے پلانے کا انتظام کرنے کے لیے پہلے سے پہنچا ہوا ہوں گا، جو میرے پاس سے گزرے گا پی لے گا، اور جو اس میں سے پی لے گا کبھی سے پیاس نہیں لگے گی۔ پھر فرمایا کہ بہت سے لوگ میرے پاس سے گزریں گے جنہیں میں پہچانتا ہوں گا اور وہ مجھے پہچانتے ہوں گے، پھر میرے اور ان کے درمیان آڑ لگا دی جائے گی، میں کہوں گا کہ یہ میرے آدمی ہیں، جواب میں کہا جائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئی چیزیں نکال لی تھیں، اس پر میں کہوں گا دور رہو دور رہو جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل دیا۔ کتنی بڑی حدیث ہے، اور یہ حدیث ان لوگوں کے لیے جو دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، یعنی دین میں بدعت شامل کرتے ہیں اور اس بدعت کو ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، اور جو لوگ بھی بدعت کرتے ہیں ان کے بارے میں ہمارے نبی یہی فرمائیں گے دور رہو دور رہو۔ تو دین میں بدعت کرنے والوں کا کیسا برا حال ہوگا جبکہ قیامت کے دن پیاس سے بےتاب اور عاجز اور بے کس ہوں گے اور حوض کوثر کے قریب پہنچا کر دھتکار دیے جائیں گے، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایجادات کا حال سن کر دور دور فرما کر پھٹکار دیں گے۔ قرآن و حدیث میں جو کچھ وارد ہوا ہے اسی پر چلنے میں بھلائی ہے اور کامیابی ہے۔ لوگوں نے سینکڑوں بدعتیں نکال رکھی ہیں اور دین میں عدل بدل کر رکھا ہے، جن سے ان کی دنیا بھی چلتی ہے اور نفس کو مزہ بھی آتا ہے۔ مختلف علاقوں میں مختلف بدعتیں رواج پا گئی ہیں، ایسے لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے تو الٹا سمجھانے والے کو ہی برا کہتے ہیں۔ ایک سیدھی سی بات میں آپ کو بتاتی ہوں، جو کوئی بھی کام کرنا ہو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا اسی طرح کریں، اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسی طرح عمل کریں، اور اپنے پاس سے کوئی عمل تجویز نہ کریں۔ دنیا دار پیر فقیر یا علم کے جھوٹے دعوے دار اگر یہ کہیں کہ فلاں کام میں ثواب ہے اور اچھا ہے تو اس سے ثبوت مانگو اور پوچھو کہ بتاؤ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا نہیں، اور حدیث شریف کی کس کتاب میں لکھا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرنا پسند تھا، یہ سب معلوم کر کے اور اس کے بعد پوری تصدیق اور تحقیق کے بعد اس پر عمل کرو کہ خدا نخواستہ یہ نہ ہو کہ ہم بدعت کو ثواب سمجھ کے کرتے رہیں۔ اب اگلی آیت کا ترجمہ ہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ،
वन्हर, सो आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। तो इसकी तफसीर में आता है कि जब आपके रब ने आपको खैर कसीर अता फरमा दी तो इबादत की तरफ ज़्यादा तवज्जो दीजिए, नमाज पढ़ते रहा करें, फ़राइज़ भी और नवाफिल भी, और जानवरों की कुर्बानी करते रहें, इनके ज़िबाह के वक्त रब का नाम लें। पहली आयत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौसर यानी दुनिया और आखिरत में खैर कसीर अता फरमाने की खुशखबरी दी, और अब इस आयत में इस रब का यानी अल्लाह का शुक्र अदा करने का हुक्म दिया और दो कामों में मशगूल होने की खास तलकीन फरमाई, एक नमाज और दूसरी कुर्बानी। नमाज बदनी और जिस्मानी इबादतों में सबसे बड़ी इबादत है और कुर्बानी माली इबादतों में से है, और इस बिना पर ख़ास इम्तियाज़ और अहमियत रखती है कि अल्लाह के नाम पर कुर्बानी करना बुत परस्ती के खिलाफ एक जिहाद है। मुशरिकीन बुतों के नाम से कुर्बानी करते थे। अल्लाह ताला शानहू ने अपने नबी को और आपके तवस्सुत से आपकी उम्मत को हुक्म दिया कि अल्लाह के नाम से कुर्बानी किया करें। लफ्ज़ नहर अरबी ज़बान में ऊँटों को ज़िबाह करने के लिए इस्तेमाल होता था। अहले अरब के नज़दीक ऊँट बड़ा कीमती माल समझा जाता था। इस आयत में ऊँट ज़िबाह करने का हुक्म दिया है। गाय और बकरी की कुर्बानी भी मशरू है जो अहादीस शरीफा से साबित है। अय्याम हज में मिना में और पूरे आलम में ज़िलहज्जा की 10, 11 और 12 तारीखों में अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानियाँ की जाती हैं। चूँकि लफ्ज़ लिरब्बी का भी साथ ही लगाया गया है, इससे ये मुराद है कि ज़िबाह करना खाली मुराद नहीं बल्कि कुर्बानी वही है जिससे अल्लाह की रज़ा मकसूद हो। बाज़ लोगों ने वनहर का ये तर्जुमा किया है कि नमाज में सीने पर हाथ रखने चाहिए और इसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ मंसूब किया है, और ये सही नहीं। अब तीसरी आयत है इसकी, इन्ना शानिया का हुवल अबतर, के बेशक आपसे बोझ रखने वाले ही अबतर हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि काब बिन अशरफ जो मदीना मुनव्वरा के रहने वाले यहूदियों में एक मालदार शख्स था, वो एक मरतबा मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचा। इससे कुरैश मक्का ने कहा कि तू सरदार आदमी है, इस नौउम्र लड़के को देख बढ़ चढ़ कर बातें करता है और ख्याल करता है कि वो हमसे बेहतर है। हम लोग हुज्जाज की खिदमत करते हैं, इन्हें पानी पिलाते हैं, काबा शरीफ के मुतवल्ली हैं, क्या हम इससे बेहतर नहीं हैं? इस पर काब बिन अशरफ ने कहा कि तुम लोग इससे बेहतर हो। तो इसी पर यह आयत करीमा इन्ना शानिया का हुवल अबतर नाजिल हुई। और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से यूं भी मरवी है कि ये सूरत अबू लहब के बारे में नाजिल हुई। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साहबजादे की वफ़ात हो गई तो अबू लहब मुशरिकीन के पास गया और कहा कि इनकी नस्ल ख़त्म हो गई, अब इनका जिक्र फ़िक्र कुछ नहीं होगा। इस पर यह आयत करीमा नाजिल हुई। आपके दुश्मनों ने यह ख्याल किया कि आले औलाद ही से इंसान का जिक्र और चर्चा बाकी रहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरीना औलाद में से कोई बाकी नहीं, लिहाजा इनका जिक्र थोड़े ही से दिन में होगा, और ये इन लोगों की जहालत और हिमाकत थी और है भी। अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को खूब बुलंद किया, आसमानों में भी बुलाया, फरिश्तों में तारुफ कराया, पूरी दुनिया में आप पर ईमान लाने वाले पैदा फरमाए, अजान और अकामत में आपके जिक्र के साथ आपका जिक्र बुलंद फरमाया, नमाजों में आप पर सलातो सलाम भेजना मशरू फरमाया, पर किताब नाजिल फरमाई, करोड़ों अफराद को पूरे आलम में आपकी उम्मत और इजाबत में शामिल फरमाया, हर वक्त लाखों की तादाद में आप पर उम्मत का सलातो सलाम पहुँचता है और दुश्मनाने इस्लाम भी आपका जिक्र खैर करते हैं। हज़रत सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल जो हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से है, लाखों की तादाद में गुजर चुकी है और हज़ारों की तादाद में अब भी मौजूद है, और आप पर ईमान लाने वाले करोड़ों गुजर चुके और करोड़ों मौजूद भी हैं। जिन लोगों ने आपसे दुश्मनी रखी और यूं कहा कि इनका जिक्र फ़िक्र कुछ ना रहेगा, खुद ये दुश्मन बेनामो निशान हो गए, आज इनका नाम लेवा कोई नहीं है, दुनिया से खुद भी गए और इनकी नस्ल भी ख़त्म हो गई। फ़लानतुल्लाहि अला मन आदि अंबिया अल्लाहु ताला। तो अल्लाह ताला जो है वो हम सबको हौज़े कौसर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से पीना नसीब फरमाए, और अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। तो अगर मेरी वीडियो आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह की और बहुत सारी वीडियोस के लिए देखते रहिए ऑथेंटिकेशन ऑफ इस्लाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।